گھر کے تقریباً کل ہی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ انہوں نے ہٹ کیا تھا، آپ بمباری کی خیریت تھی سے تو تھے؟ پورا آپ خیریت سے تھے؟ جی میں ابھی بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ، نصیب میں جو لکھی ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ آپ میں کو عرض اپنے کرنے ایمان کا میں رکھے۔ مطلب یہ ہم سیکنڈ فلور میں، تو 1-2 کلومیٹر سے تقریباً فاصلے پہ جب اٹیک ہوا تو یہ پورا گھر لرز رہا تھا۔ تو تہران تو لرزتا رہتا ہے ٹام ہاک کے میزائل گرنے سے، بمباری ہونے کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایرانیوں نے ایٹم بم بنا دی۔ یہ یاد رکھیں، ایران نے بہت کلیئرلی اپنے رہبر شہید کے فتوے کے مطابق کہا تھا کہ ایٹم بم بنانا ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں بناتے۔ میس ڈسٹرکشن ویپن ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اچھا، اگر یہ بنانا چاہتے تو یہ بنا سکتے تھے، یہ 24 سال پہلے بنا سکتے تھے۔ یاد رکھیں، ایران نے کبھی بھی نیوکلیئر پاور کو اپنا ڈیٹرنس پاور نہیں سمجھا۔ ہاں، ان کے میزائل جو ہے اسرائیل تک پہنچنے والی میزائل ان کے ڈیٹرنس پاور میں ہے۔ ایرانیوں کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی آپ جا کے ہسٹری چیک کر لیں، امریکہ کے علاوہ کسی نے ایٹم بم آج تک گرایا ہے؟ یوکرین کے ساتھ رشیا کا 4 سال سے جنگ ہاں جی، چل بڑا رہا ہے اور لمبا معاملہ لاکھوں ہے۔ کی تعداد میں ان لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہے۔ اس نے ایٹم بم کیوں نہیں چلا؟ ایٹم بم، آپ یاد رکھیں، ایٹم بم استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، دکھاوے کے لیے ہوتا دکھانے ہے۔ کے لیے ہوتا ہے، بالکل آپ کی اسرائیل بات ایک ٹھیک۔ اسرائیل کے سامنے ایران نے ایٹم بم یوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بلیو ہی نہیں رکھتا۔ وہ اس ڈسٹرکشن ویپنز کے اوپر جائے گا جو یہ یوز کر سکتا ہے۔ یہ بالکل افواہیں، ایران نہ بنایا ہے نہ اس کے پیچھے ہے نیوکلیئر پروگرام۔ یہ صرف اور صرف اپنے، دیکھیں، نیوکلیئر پروگرام ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایٹم بم ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کے ایک بےحدہ ترین کام ایٹم بم ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بجلی پیداوار ہو سکتی ہے، پانی کا مسائل حل ہو سکتے ہیں، میڈیکل کے اوپر ہو سکتا ہے۔ ایران تو کہہ رہا تھا یار یہ ہمیں نا یہ نالج چاہیے، ہمیں تو یہ ٹیکنالوجی چاہیے، لیکن بم بنانے کے لیے نہیں۔ یہ جتنے بھی پاکستان میں یا کسی اور جگہ میں ایران کے ایٹم بم کے حوالے سے آپ کو خبریں ملا، آپ آنکھیں بند کر کے اطمینان سے اس کو رد کر لیں، یہ نہیں ہے بالکل بالکل۔ بالکل، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، اور لازمی بات ہے یہ ناظرین کے لیے بھی بڑی اہم معلومات ہوگی۔ اچھا حسین باقری صاحب، آپ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ کے یہاں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مجھے بتائیے گا سر کہ ابھی ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینالسٹ، کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جنگ جو ہے اب لمبی چلے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے عمان نے بیچ میں کوشش کی، یہ آپ کو لگتا ہے کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت لمبا چلنے والا ہے؟ اور اگر یہ لمبی جنگ چلتی ہے تو پھر تو اس میں بہت سے اور لوگ بھی کود پڑیں گے۔ روس نے جیسے کہ کہا کہ عالمی جنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو سکتی ہے، ابھی بھی بہت سے ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے سر؟ آپ پہلے سوال کو ریفریز اس طرح کریں کہ جنگ سٹارٹ کس نے کی تھی؟ وہ بالکل آپ کی ایران نے بات ہے جی۔ پچھلے 200 سال کا ہسٹری چیک کر لیں، کبھی بھی کسی ملک کے اوپر اٹیک سٹارٹ نہیں کیا، جنگ شروع نہیں کی۔ جنگ ان کے اوپر ہمیشہ مسلط کی جاتی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی ہے، یہ ان کا مرضی ہے۔ یہ اگر اپنے شرارتوں سے باز آتے ہیں، اور یہ شرارتوں سے اپنے آپ باز نہیں آتے، مجبوری کے تحت باز آتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب کے کل جو میٹنگ تھی ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ، وہ کلیئرلی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹام ہاک کے میزائل کی 100 سے زیادہ باقی نہیں ہے، ہمارے انٹرسپٹرز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران دن میں 100 میزائل بناتا ہے، ہم ان میزائلوں کے دفاع کے لیے جو انٹرسپٹرز بناتے ہیں وہ دن میں 7 بنا سکتے ہیں۔ 5 دن سے ہزاروں کی تعداد ہم نے فائر کی، ہمارے پاس پاور کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ساؤتھ کوریا سے اپنا جو ٹارٹ سسٹم ہے وہ منگوا رہے ہیں کہ وہ اس کو یوز کریں۔ امریکہ جب اس جنگ سے باز آئے گا، ابھی بھی آپ ایک بات بتاؤں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو، آپ ریٹیلیشن کے ویوز چیک کریں۔ جب بھی تہران اور ایران کے اوپر ہٹ ہوتا ہے تو IRGC ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ اگر وہ ہٹ نہیں کرتے ہیں 2 گھنٹے یہ بھی باز آ جاتے ہیں۔ اگر وہ 2 دن ہٹ نہیں کرتے ہیں، یہ 2 دن ہٹ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ریٹیلیشن ہے، یہ جنگ ایران نے سٹارٹ نہیں کی ہے۔ اس وقت رکے گی جب امریکہ رک جائے، جب اسرائیل رک جائے، ایران کے اوپر بمباری روک دے، اس کے بعد ایران بھی رک جائے گا۔ جنگ رکنے کے بعد ہم اس کو سیز فائر نہیں کہیں گے، ہم اس کو ٹروس کہیں گے، ٹیمپرری سیز فائر۔ اس کے بعد یہ نیگوسیشن کے لیے عمان کو بھیج دیں، یا پاکستان بیچ میں آئے، یا کوئی اور ملک بیچ میں آئے،
یاد رکھیں جب تک ایران کے سرزمین کے اوپر بم گرتے رہیں گے، ایران کے اوپر اٹیک ہوتا رہے گا، ایران اس کی جوابی کارروائی دیتی رہے گی، چاہے یہ 1 ہفتے کے لیے ہو، 1 مہینے کے لیے ہو، 1 سال کے لیے ہو یا 10 سال کے لیے ہو۔ ایرانیوں کو سمجھنے میں کافی اسٹڈی چاہیے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ اب اس مرحلے پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ایران کی 6000 سال تمدن اور سویلائزیشن 1400 سال مکتب فکر شیعہ کے ساتھ مل کے ایک ایسی مضبوط نظام بنی ہے یہاں پہ کہ یہ لوگ 80 ملین شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے ریٹیلیشن سے۔ ان کے اوپر جنگ جو مسلط کی گئی ہے ان کو روکیں، جنگ رک جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ سالوں سال دیکھتے رہیں گے کہ ان کے اوپر میزائل گرے گی، یہ شہادتیں دیں گے، یہ پریزیڈنٹ ان کا شہید ہوگا تو نیکسٹ پریزیڈنٹ آئے گا، نیکسٹ سپریم لیڈر آئے گا، نیکسٹ چیف جسٹس آئے گا، نیکسٹ IRGC چیف آئے گا، لیکن یہ ریٹیلیشن کرتے جائیں گے۔